اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز جنازہ کا طریقہ عرض کروں گا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو امام کے سامنے رکھ دیا جائے اس طرح کہ اس کا سینہ امام کے برابر میں ہو۔ اس کے بعد نیت کر لیں، اور نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا اتنا کہہ لیا جائے دل میں کہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس امام کی اقتداء میں۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے امام صاحب اونچی آواز سے تکبیر تحریمہ کہیں گے، اور مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم، جو کہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ والی ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی اور امام صاحب بھی۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، لیکن اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی مقتدی اور نہ ہی امام۔ دوسری تکبیر کہہ کر پھر درود شریف پڑھیں گے، وہی درود شریف جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے، اس میں میت اگر بالغ ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ والی دعا، اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا، وہی دعا، اور اگر بچی ہے تو اللہم اجعلھا لنا فرطا، یہ والی دعا۔ یہ پڑھ کے امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے، مقتدی بھی تکبیر کہیں گے لیکن آہستہ، اور امام صاحب اونچی آواز سے، ہاتھ نہ مقتدیوں نے اٹھانے ہیں نہ امام نے۔ چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو پہلے ہاتھ کھول لیں، اس کے بعد سلام پھیر لیں، یہ اولا ہے، اور اگر ہاتھ بندے بندے سلام پھیر لیا پھر بھی جائز ہے، صرف اولا اور غیر اولا کی بات ہے۔ یہ تو نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ مکمل ہو گیا، دونوں طرف سلام پھیرتے ساتھ ہی نماز جنازہ مکمل ہو چکا۔ اب تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی کو اللہم اغفر لحینا یہ والی دعا یاد ہی نہیں ہے تو وہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بس اتنا ہی کہہ لیں، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو کچھ بھی نہ کہے، صرف تکبیریں، اگر مطلب سبحانک اللہم، درود شریف، یہ کچھ بھی یاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہ پڑھے، بس 4 تکبیریں ہی کافی ہیں، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں، ایک 4 تکبیریں اور ایک قیام یعنی کھڑے ہونا۔ نماز جنازہ کے اندر اگر آپ بیٹھتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو 4 تکبیریں ہیں وہ 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ اگر آپ 4 تکبیروں میں سے ایک تکبیر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے، لہٰذا نماز جنازہ نہیں ہوا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ 3 صفیں ہوں، یہاں تک کہ اگر کسی جنازے میں 7 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک کو امام بنا لیا جائے، اور پہلی صف میں 3 آدمی ہوں، اور دوسری میں 2 آدمی ہوں، اور تیسری میں 1 آدمی ہوں، اور اگر لوگ زیادہ ہیں تو پھر 5 یا 7 صفیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ انہی چیزوں سے فاسد ہوتی ہے جن چیزوں سے عام نماز فاسد ہوتی ہے، یعنی مفسدات نماز ہی مفسدات نماز جنازہ ہیں۔ البتہ صرف 1-2 چیزوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ عام نماز جو ہے، 5 وقتہ نماز جو ہے، وہ اگر دوران نماز کوئی کہا لگا لے تو چونکہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ نماز جنازہ کے اندر قہقہے لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح عام جو نماز ہے وہ عورت کی محاذات سے، یعنی اگر عورت کے برابر میں، عورت کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز جنازہ میں عورت کی محاذات سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے
آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔